کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی خاص وقت یا جگہ کی محتاج نہیں ہوتیں۔ آج ہم ایسی ہی کچھ کہانیوں پر بات کریں گے جو ہمیں سچ، جھوٹ اور انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی دانا قاضی کے ایک چونکا دینے والے فیصلے سے۔ ایک ایسا فیصلہ جو صرف ایک مقدمے کا حل نہیں تھا بلکہ ایک پورے معاشرے کے لیے آئینہ تھا۔ اچھا، تو اس فیصلے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس بستی میں جانا ہوگا جہاں یہ سب کچھ ہوا۔ ایک ایسی جگہ جہاں سچ بولنا ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی اور جھوٹ بولنا روزمرہ کا معمول تھا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خفیہ نکاح ہوتا ہے، لیکن جب میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے تو شوہر صاف مکر جاتا ہے۔ معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے اور وہاں ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو سچائی کی ہر حد کو پرکھ لیتی ہے۔ جب انسانوں کی گواہی جھوٹ کے بوجھ تلے دب جاتی ہے تو قاضی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی حل پیش کرتا ہے۔ وہ عورت سے کہتا ہے کہ وہ انسانوں کے بجائے اپنے جانوروں کی وفاداری پر بھروسہ کرے۔ دیکھیں، قاضی کی سوچ کتنی سادہ لیکن گہری تھی۔ وہ جانوروں کی ایک بنیادی فطرت کو سمجھتا تھا، یعنی ایک کتے کی اپنی مالک سے غیر مشروط وفاداری، اور اس نے اسی سچائی کو انسانوں کے بنے ہوئے جھوٹ کے جال کو توڑنے کے لیے استعمال کیا۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس آزمائش کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سچ کے سامنے آنے کا صرف ڈر ہی اتنا تھا کہ ان کی پوری سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد کتنی کمزور ہوتی ہے۔ دیکھیں، جھوٹ کی ایک خاصیت ہے، یہ اکیلا نہیں رہتا۔ یہ ایک بیماری کی طرح پھیلتا ہے جو صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ہماری اگلی کہانی اسی تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ ذرا سوچے، ایک آدمی ہے جو ایک بالکل بیکار سا گدھا بیچ رہا ہے، لیکن وہ صرف گدھا نہیں بیچ رہا، وہ ایک وعدہ بیچ رہا ہے۔ ایک ایسا وعدہ جو لوگوں کے سب سے گہرے خوف یعنی گناہگار کہلائے جانے کے خوف کو نشانہ بناتا ہے۔ اب وزیر کے لیے تو یہ ایک امتحان بن گیا۔ اگر وہ سچ بولتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ خود گنہگار ثابت ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور یوں دھوکے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور بس یہاں سے جھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بھی اپنی شان اور انا کی وجہ سے نہ صرف اس جھوٹ میں شامل ہوتا ہے بلکہ اسے اور بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ یوں ایک شخص کا فریب پورے مجمع کا وہم بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی پرانی کہانیاں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا میں یہی دھوکہ دہی کیسے زیادہ چالاکی اور منظم طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کے نتائج کتنے زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس کہانی میں تو ایک بینک ڈکیتی کو باقاعدہ بزنس لیسن بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ جرم اور پیسے کی دنیا کے بیچ کی جو لکیر ہے نا، اس پر ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ لیکن اصل واردات تو بندوق کی نوک پر ہوئی نہیں۔ اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا جب بینک مینیجر نے اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر اپنا کام دکھایا۔ یہ اعداد و شمار تو صاف صاف بتا رہے ہیں۔ سوٹ پہنے ہوئے آدمی نے صرف ایک قلم کی مدد سے اتنا ہی نقصان پہنچایا جتنا بندوق والوں نے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دھوکے کے اوزار بدل سکتے ہیں لیکن لالچ وہی رہتا ہے۔ اور آخر میں ڈاکوؤں کو بھی یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ وہ غلط فیلڈ میں آ گئے۔ آج کی دنیا میں علم ہی چوری کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتا ہے۔ تو ہم نے جھوٹ اور فریب کی اتنی ساری مثالیں دیکھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگلی کہانیاں اسی کا جواب دیتی ہیں، یعنی سچائی اور وفاداری۔ چلیں ذرا روزے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے یا اس سے بھی گہری کوئی پیاس ہے، روح کی پاکیزگی کی پیاس؟ یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے۔ اصل نیکی دکھاوا نہیں ہے بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ بات جسم کو بھوکا رکھنے کی نہیں بلکہ روح کو سچائی اور ایمانداری سے بھرنے کی ہے۔ اور یہی ایمانداری ہمارے رشتوں کی بنیاد بھی ہے۔ دو دوستوں کی یہ کہانی جو الگ الگ طبقوں سے ہیں ہمیں بتاتی ہے کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ وفاداری ہے۔ سچی وفاداری تو ایسی ہوتی ہے جو موت کے بعد بھی قائم رہے، جیسا کہ ہم ایک دوست کی دوسرے کے لیے اس دل کو چھو لینے والی آخری خواہش میں دیکھتے ہیں۔ تو گھوم پھر کر ہم وہیں واپس آ گئے جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، یعنی جھوٹ کی اسی بستی میں۔ لیکن اب ہماری نظریں بدل چکی ہیں کیونکہ ہم نے تاریکی اور روشنی دونوں کو دیکھ لیا ہے۔
ہم نے دیکھا کہ کیسے خوف اور لالچ کی وجہ سے جھوٹ پنپتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سچائی اور وفاداری میں کتنی طاقت ہے کہ وہ اس بنجر پن کو ختم کر سکتی ہے۔ وہ سچے روزے کی کہانی ہو یا پکی دوستی کی، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جھوٹ چاہے کتنا ہی عام کیوں نہ ہو جائے، سچائی کا راستہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، ایک ایسا راستہ جو ایمانداری پر قائم ہے۔ اور آخر میں قاضی کا وہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ صرف اس بستی کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے اور پوچھتا ہے، کہیں ہم بھی اسی بستی کے رہنے والے تو نہیں؟